آج کی کنونشن کا عنوان ہے دکھوں میں امید۔ دکھوں میں امید۔ میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے اس تعلق سے دو حوالہ جات۔ مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، باب نمبر 5 آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 5 تک ہم پڑھیں گے۔ رومیوں 3 تا 5 اور اس کے بعد رومیوں 8 28 تا 30۔ رومیوں 5 3 تا 5 اور رومیوں 8 28 تا 30۔ یوں لکھا ہے رومیوں 5 3 میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ اب آئیں رومیوں 8 28 تا 30۔ یہاں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ آمین۔ دکھوں میں امید۔ رومیوں 5ویں باب میں ہم نے ابھی پڑھا کہ جب ہم مصیبتیں اور دکھ اٹھائیں تو حوصلہ شکنی، مایوسی اور بے اعتقادی کی بجائے یسوع مسیح کی خاطر ان مصیبتوں میں فخر کرے، پرائیڈ فیل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی آتی ہے، اور پختگی سے امید جنم لیتی ہے۔ یہاں پر متن میں امید کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلپس۔ ایلپس، ایلپس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا یقین، ایک ایسی ضمانت، ایسا تیقن جس کی ٹھوس بنیاد موجود ہو۔ اردو یا پنجابی میں کئی دفعہ ہم لفظ امید، حسرت یا خواہش کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں،
تے ہر خواہش تے حسرت پوری نہیں ہوندی، لیکن بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں جب لفظ امید استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد محض خواہش، آرزو یا حسرت نہیں ہے، بلکہ ایسی ضمانت، ایسا یقین اور ایسا مستحکم وعدہ ہے جس کی بنیاد ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہے۔ اسی لیے ہم مسیحیوں کو دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، غربت میں، جھگڑوں میں، قرض میں جو امید حاصل ہے، یہ وہ امید نہیں ہے جو دنیا کی ہے، نہ یہ وہ امید ہے جو دنیا ہمیں دے سکتی ہے، بلکہ کلام مقدس میں اس امید کو زندہ امید کہا گیا ہے، کیونکہ جسے ہم مانتے ہیں وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، قبر سے باہر آیا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ چونکہ یسوع زندہ ہے، اس لیے اس میں ہمارے پاس زندہ امید ہے۔ امید کیا ہے؟ جب آپ کے ارد گرد، آگے پیچھے، دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور آپ کہیں میرا یسوع نہ نیریاں چ بھی نور کر دے گا، اے وے امید۔ اور یہ امید ہمیں دکھوں میں خدا کی طرف سے حاصل ہے۔ اور پھر لکھا ہے رومیو 5:5 میں کہ اس امید، اس ایلپس، انگلش میں ہوپ، اس امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ اسی کسے ہور تے بھروسہ کر کے نا تے کسے ہور نو امید دے دینے ہیں، تے جدے کولوں اسی کام کڈوانا ہوندا ہے او ساڈی امید پوری نہیں کردا، تے جدے نال اسی وعدہ کیتا ہوندا ہے او دے سامنے سانو شرمندگی ہوندی ہے۔ اسی کہنے یار میں تے بڑی کوشش کیتی ہے پر او بندہ میری امیداں تے پورا نہیں اتریا، اونے مینوں شرمندہ کر دیتا ہے، اونے میری کنڈ لا دیتی ہے۔ پر رومیو 5:5 لکھیا ہے یسوع مسیح اپنے منن والیاں دی کدی کنڈ لگن نہیں دے گا۔ ہیلیلویا! لکھا ہے امید سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ مسیح میں جو امید ہمیں حاصل ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آج آپ زندگی کی تاریک وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، اگر آج آپ زندگی کے ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ آج زندگی میں بحرانوں، بنچالوں اور طوفانوں میں سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ کی امید کا نشان اگر خداوند یسوع مسیح ہے، اگر آپ کی امید کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے، اگر آپ کی امید کا ستون خداوند یسوع مسیح ہے، اگر آپ کی امید کی بنیاد خداوند یسوع مسیح ہے، اور اگر آپ کی امید کا وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے، تو اس امید سے آپ کو شرمندگی نہیں بلکہ
فتح اور کامیابی حاصل ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے، لکھا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. پاک روح دکھوں میں، طوفانوں میں، بنچالوں میں، آندھیوں میں، زلزلوں میں، ہر طرح کے برے اور اچھے حالات میں ہمارا سہارا، ہمارا آسرا اور ہماری امید کا سبب ہے. آئیے اب ہم اگلے حوالے پر غور کریں. رومیو 8:28-30 ہم نے پڑھا. اس میں سے میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ دکھوں میں ہم اس لیے امید رکھیں میری بہنوں بھائیوں، کیونکہ دکھ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں. اور انسانی سوچ تے عقل دے نال سمجھ نہیں آندی کہ دکھ کنج ساڈے لئی بھلائی پیدا کر سکدے نے. یاد رکھو، دکھ بھلائی نہیں، دکھ بھلائی نہیں ہے، مگر خدا دکھوں میں سے اور دکھوں کے ذریعے سے اور دکھوں کے وسیلے سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے. یہ ایک مسٹری، ایک بھید ہے کہ میں مصیبت کی چکی میں سے پس رہی ہوں، میں دکھوں کے جو ہے شکنجے میں آیا ہوا ہوں، ان میں سے میرے لیے کیا بھلائی پیدا ہوگی. یاد رکھیں، جو باتیں ہم اپنی انسانی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، ان کو ہم نے ایمان کی نظر اور ایمان کے زاویے سے خدا پر توکل رکھتے ہوئے قبول کرنا ہے. اور کلام کی یہ آیت رومیو 8:28 کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. یہاں یہ نہیں لکھا کہ صرف اچھے حالات بھلائی پیدا کرتے ہیں. یہاں صرف یہ نہیں لکھا کہ وہ باتیں جو ہمیں پسند ہیں ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. لکھا ہے سب چیزیں، اس میں بیماری بھی شامل ہے، اس میں دکھ بھی شامل ہے، اس میں غربت بھی شامل ہے، اس میں مصیبت بھی شامل ہے. خدا انہیں استعمال کرتا ہے میری بہن، میرے بھائی، کہ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے. اس کی ایک مثال دیکھیں. یعقوب کا خط پہلا باب اور دوسری آیت ہم نے رومیو 5ویں باب میں بھی دیکھا کہ مصیبت میں فخر کرو کیونکہ اس سے صبر پیدا ہوتا ہے. یعقوب 1, 2 اور 3 آیات میں لکھا ہے، پہلا باب اور آیت نمبر 2 اور 3، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. خداوند خدا دکھوں کے وسیلے سے، آزمائشوں کے وسیلے سے ہمارے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے، اور پھر صبر کے ذریعے سے خدا کا کام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، اور ہم اس کے نتیجے میں
خداوند خدا میں پورے اور کامل ہو جاتے ہیں۔ پورے اور کامل ہونے سے مراد ہے اسی اپنے ایمان چ کچے نہیں رہتے، بلکہ خدا ہمیں پختہ بناتا ہے، خدا ہمیں پائیدار بناتا ہے، خدا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ جیسے ایک دھات ہے، اس دھات میں کئی طرح کی ملاوٹیں ہیں، لیکن جب اس دھات کو سنار لیتا ہے اور تیز آگ کی بھٹی میں اسے رکھتا ہے، ایک چھوٹی کڑاہی کے اندر آگ کی شدت کی وجہ سے وہ دھات پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ پگھلتی ہے حرارت اور آگ کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، جدا جدا ہوتی ہے، تو سونار کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں پائی جانے والی ساری ملاوٹوں کو، علائشوں کو ایک طرف کر دیتا ہے، اور علائشوں سے پاک دھات کا جو حصہ بچ جاتا ہے اسے ہم خالص سونا کہتے ہیں۔ خالص سونا جو کندن بنتا ہے وہ کبھی کندن نہ ہو سکے، وہ کبھی خالص نہ ہو سکے اگر وہ آگ کی بھٹی میں تپایا اور پگھلایا نہ جائے۔ ایسے ہی ہم یسوع مسیح میں پختہ، میچور، بالغ، مضبوط اور پائیدار ایماندار نہ بن سکے اگر ہم دکھوں کی بھٹی میں سے تپائے جانے کے بعد تقدیس پا کر خالص نہ کیے جائیں۔ سو خدا دکھوں کو استعمال کرتا ہے مجھے اور آپ کو صبر میں آگے بڑھنے کے لیے، مجھے اور آپ کو پائیدار بنانے کے لیے، مجھے اور آپ کو خالص بنانے کے لیے، مجھے اور آپ کو مضبوط اور صابر بنانے کے لیے۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جس قدر سچے دل سے میں دکھوں کی حالت میں خدا پر بھروسہ کرتا اور خود کو اس کے حضور جھکا دیتا ہوں، ایسا میں چنگے وقتاں نہیں کرتا۔ تو خدا دکھوں کو استعمال کرتا ہے مجھے اپنے قدموں میں لانے کے لیے۔ سو دکھ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں، صبر کی بھلائی، پختگی کی بھلائی، ایمان میں کاملیت کی بھلائی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ساڈے تے دکھاں اسی کہنے ہیں خدایا کیڑی گل دی کمی ہے میرے چ دکھ، میری زندگی چ دکھ آ گئے نے۔ خدا کہندا میں دکھ آنے اس لیے دیتے نے کہ تیرے چ کسی شے دی کمی نہ رہے۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ساڈی سوچ دا فرق تے خدا دی سوچ دا فرق سمجھو۔ اگلی دوسری بات ہے دکھ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بناتے ہیں۔ کتنے یہاں یسوع مسیح کے ہم شکل بننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ تے پھر دکھاں دی چکی لی تیار ہو جاؤ، او دے چ پسن لئی اوپن ہو جاؤ۔ رومیو 8:28-30 ہم نے جو حوالہ پہلے پڑھا ہے وہاں وہ بیان کرتا ہے حضرت مقدس پولس رسول کہ سب چیزیں مل کر ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور پھر آیت نمبر 29 میں لکھا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے اگر خدا کا ایک واحد سب سے اہم مقصد ہے، او توڑی نوکری نہیں، ہاں وہ بھی دے گا، او بیماری تو شفا نہیں، ہاں خدا شفا بھی دے گا۔
سب سے بڑا مقصد ہے کہ میں اور آپ ہر روز یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں. ہاللیلویا. اور کلام چ یسوع مسیح دی مانند بنن والی پڑی دا نام ہے دکھاں تے مصیبتاں دی چکی چوں پس کے نکلنا. دکھاں تے مصیبتاں دی جلدی ہوئی پٹھی چوں تپایا تے پگلایا جانا. تے جدوں اسی دکھاں دی جڑی پٹھی ہے نا او دے چ تپائے تے پگلائے جاواں گے تے خدا یسوع مسیح دے خون اپنے پاک روح دی اگ تے اپنے کلام دے پانی دے نال سانو انج خالص تے سچا تے پاک تے مقدس کر دے گا جنج او دا جلالی تے نورانی بیٹا یسوع مسیح ہے. دکھ ہمیں مسیح کی مانند بناتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, مشکل وقت سبھی پر آتا ہے, کوئی بکھر جاتا ہے, کوئی نکھر جاتا ہے. تسی نکھرنا چاہتے ہو کہ بکھرنا چاہتے ہو؟ بکھرن والے او نے جڑے دکھاں چ خداوند نو چھڑ دیندے نے, نکھرن والے او نے جڑے کہندے نے اے خداوند میں حاضر ہوں, مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانند بنا دے. یسوع کی مانند بنا دے. دکھوں میں ہمارا روحانی رویہ کیسا ہے؟ دکھ جڑے نے نا او چولہے تے رکھے ہوئے ابل دے پانی دی مانند نے. جے تسی آنڈا پاؤ نا, آنڈا رکھو ابل دے پانی چ تے آنڈا کی ہو جاندا ہے؟ سخت ہو جاندا ہے. کچا آنڈا ہوندا ہے, تسی اونوں پانی چ پاؤ, اونوں گرم کرو, ابل دے پانی چ آنڈا سخت ہو جاندا ہے. تسی کچا آلو جڑا ہے ابل دے ہوئے پانی چ پاؤ, وہ کی ہوندا ہے؟ نہیں, آلو نرم ہو جاندا ہے, آنڈا سخت ہو جاندا ہے. آنڈے دی طرح نہیں بننا, آلو دی طرح بننا ہے کہ اے خدا مجھے نرما دے, مجھے حلیم بنا دے, مجھے فروتن بنا دے. تے جیڑی شے نرم ہوندی ہے نا, مالک اونوں جس طرح دی شکل دینا چاہے تے جس طرح دا چاہے او بنا دیندا ہے او دی شکل نو. سخت جیڑی سوٹی ہوندی ہے, آکڑی سوٹی کی ہوندی ہے؟ ٹوٹ جاندی ہے. تے لچکدار جیڑی سوٹی ہے اون جیڑی بھی شکل چ تسی کماؤ گے او اسی شکل چ ہو جائے گی. دکھاں چ آنڈے دی طرح سخت نہیں ہونا, آلو دی طرح نرم ہونا ہے, تاکہ خدا اپنی مرضی دے مطابق سانو او صورت تے ٹال دے جیڑی اونے ساڈے لئی مقرر کیتی ہے. تیسری بات یاد رکھیں, اس دنیا میں ہمارے دکھ چند روزہ ہیں. اس دنیا میں ہمارے دکھ چند روزہ ہیں. پہلا پطرس پہلا باب اور آیت نمبر 6 دیکھیے. پہلا پطرس 1:6 میں لکھا ہے, اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس وقت اس زمین پر طرح طرح کی آزمائشیں, ایذا رسانی جیسے جڑا والا میں واقعہ رونما ہوا, بیماریاں, مہنگائی, خاندانی جھگڑے, مقدمے بازی, بدروہیں, کئی اور طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں, قرضے. لیکن
پطرس یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری آزمائشیں میرے بھائیوں میری بہنوں جو تم اس زمین پر فیس کر رہے ہو یہ آزمائشیں چند روزہ ہیں، یہ عارضی ہیں، لیکن مستقل کیا ہے؟ مستقل دیکھیں ذرا پہلا پطرس پہلے باب کی 30 آیت، چند آیات اوپر جائیں۔ پطرس رسول فرماتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ ہماری مصیبتیں چند روزہ ہیں لیکن یسوع مسیح میں ہماری زندہ امید مستقل اور ابدی ہے۔ مصیبتیں چند روزہ ہیں لیکن ہم زندہ امید کے لیے نئے سرے سے ہمیشہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے دکھوں کی وادی میں سے گزرنے کے بعد ہماری میراث کیا ہے؟ لکھا ہے تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ زمین پر چند روزہ مصیبتیں اور دکھ، لیکن آنے والی میراث میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، بچوں، خدا نے آپ کے لیے جو مقرر کی ہے یہ میراث، نیا آسمان، نئی زمین، ہمیشہ کی زندگی، یہ میراث غیر فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے دکھ بھی فانی ہے، لیکن مسیح میں ہمیں بخشی گئی ہمیشہ کی زندگی، نیا آسمان اور نئی زمین غیر فانی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان مٹ جائیں گے، زوال پذیر ہو جائیں گے، لیکن جو نیا آسمان، نئی زمین، جو میراث خدا ہمیں بخشنے کو ہے وہ زوال پذیر نہیں بلکہ لازوال ہے۔ لکھا ہے کہ وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے۔ جدوں دی پاکستان چ منگیائی دی نیری آئی ہے نا، کئی دفعہ لوگ یہ بھی پریشان نے کئی کہ جنہ دا بینکاں چ پیسہ وے پتہ نہیں وہ پیسہ نہ ادھر ادھر ہو جائے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ جو کچھ بھی میں جوڑیا ہے، جو کچھ بھی میں بچایا ہے، پاویں زیور ہے، زمین ہے یا پیسہ ہے، یہ کتے میرے ہتھوں نہ نکل جائے۔ دنیا دی شیواں ہتھوں نکل سکدیاں نے، پر جیڑی غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث خدا نے توڑے لی محفوظ کیتی ہوئی ہے، او توڑے ہتھوں نہیں نکلے گی، کیونکہ 5ویں آیت چیتے لکھے ہے وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے۔ خدا نے دکھوں میں جو امید آپ کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی آسمان پر آپ کے لیے محفوظ ہے۔ خدا کا جلال آپ کے لیے محفوظ ہے، خدا کی محبت آپ کے لیے محفوظ ہے۔
رومیوں 8:18 میں پولس رسول فرماتا ہے میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ بڑے دکھ نے، بڑی مصیبتاں نے، اور پولس رسول فرماندا ہے اے چند روزہ نے، اے عارضی نے، تے جیڑا اے ٹیمپرری نے، تے جیڑا پرماننٹ مستقل جلال سانو ملن والا ہے او ایڈا شان والا ہے کہ اینا دا او دے نال کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ گل ہی ختم۔ لیکن دکھوں میں امید کی چوتھی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ دکھ چند روزہ ہے، لیکن ان چند روزہ دکھوں میں بھی خداوند ہمارا خدا ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ اے نہیں کہ انہیں کہا جدو ہمیشہ دی زندگی دا ٹائم آئے گا میں ادو ہی ظاہر ہوواں گا اونی دیر تک تسی آپ ہی پکتو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ عارضی اور چند روزہ دکھوں میں بھی خداوند خدا ہماری تسلی ہے، یہ ہماری امید ہے۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور آیت نمبر 3 تا 4 دیکھیے۔ دوسرا کرنتھیوں 1:3 تا 4 میں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکے جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو یہوہ خدا ہمارے عارضی چند روزہ دکھوں میں میری بہنوں میرے بھائیوں ہمیں تسلی دیتا ہے۔ وہ تمام رحمتوں کا باپ ہے۔ اگر آج آپ کسی دکھ میں سے مصیبت میں سے گزر رہے ہیں تو اس بات کا اعلان کریں، اقرار کریں کہ میرا خدا تسلی کا خدا ہے، میرا خدا رحمتوں کا باپ ہے۔ یہوہ یری میری تسلی ہے، یہوہ یری میری رحمت ہے، یہوہ یری میری امید ہے، یہوہ یری میری قوت ہے، یہوہ یری میرا زور اور میری چٹان اور میری بنیاد اور میری محافظت ہے۔ اور اے تسلی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پولس رسول فرماندا ہے کہ دکھاں چ جیڑی تسلی سانو تسلی دے چشمے یہوہ خدا والوں ملدی ہے او تسلی پھر اسی انہاں تک پہنچائیے جیڑے ساڈی طرح مصیبتاں چوں گزر رہے ہیں۔ ملک اسرائیل میں 2 بڑے مشہور دریا ہیں، ایک کا نام ہے ڈیڈ سی بحیرہ مردار اور دوسرے کا نام ہے جارڈن ریور دریائے یردن۔ بحیرہ مردار جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے مردہ دریا یا اپنے اندر مردہ چیزیں رکھنے والا دریا، اس کو ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار اس لیے کہتے ہیں کہ
اس دریا میں جتنا بھی پانی بہہ کر آتا ہے وہ آگے خارج نہیں ہوتا، وہ آگے کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوتا، وہ وہیں آ کر رک جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کڑوا اور زہریلا اور نہایت خطرناک بن جاتا ہے۔ اسے پینے سے موت ہو سکتی ہے۔ کوئی مچھلی یا آبی جانور بحیرہ مردار میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو پانی اسے ملتا ہے یہ دریا اس پانی کو آگے پہنچاتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس دریائے یردن، جارڈن ریور، اس میں جو پانی اوپر سے بہتا ہوا آتا ہے وہ اس دریا میں سے گزر کر بہتا ہوا اور آگے دریاؤں کو، نہروں کو اور ندیوں کو سیراب کرتا ہے، اور یوں اس دریا میں مچھلیاں بھی ہیں، اس دریا میں پودے بھی ہیں، اسی زندگی کے دریا میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ بھی لیا۔ ایسے ہی بھائیوں اور بہنوں، جو تسلی اور امید دکھوں کی وادی میں خداوند خدا ہمیں دیتا ہے، اگر ہم آگے اسے دوسروں تک منتقل نہیں کرتے، دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں، تو بحیرہ مردار کی مانند یہ تسلی ہم میں سے ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی، مر جائے گی۔ لیکن جب ہم اس برکت کو دوسروں تک منتقل کریں گے تے جنی زیادہ اے برکت اسی دوجیاں نوں دواں گے اونی زیادہ ساڈے کول وادی جائے گی۔ ہیلیلویا۔ سو آئیں اس تسلی کو، اس امید کو، اس برکت کو، اس کلام کو، اس خوشخبری کو، اس نجات کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو جو یسوع مسیح میں ہمیں حاصل ہے، دریائے یردن کی مانند دوسروں کو پاس آن کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم پاکستان میں باہر کے لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، گورے کنیاں سالاں تو بلکہ صدیاں تو پیسہ بھیج دے نے، او سانو پیسہ دے دے کے غریب نہیں ہوئے تے اسی انہاں کولوں پیسہ لے لے کے امیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ برکت دینے میں ہے، پاس آن کرنے میں ہے۔ خدا کی تسلی کو پاس آن کریں، خدا کی برکتوں کو پاس آن کریں، خداوند کی امید کو پاس آن کریں۔ اور دکھوں میں امید کی پانچویں بات ہے، یسوع مسیح دکھوں پر غالب آیا ہے۔ یسوع مسیح دکھوں پر غالب آیا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 اور آیت نمبر 33 پر غور کیجئے۔ یوحنا 16:33 میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، یعنی تسلی رکھو، اطمینان رکھو۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور چونکہ یسوع مسیح دنیا پر غالب آیا ہے، اس لیے ایک وقت آنے والا ہے ہم بھی اپنے دکھوں اور مصیبتوں پر غالب آئیں گے۔ اور جب تک ہم غالب نہیں آتے، اس نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں
दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक औरत थी, हर सुबह वो समंदर के साहिल पर जाती, दुआ करती, ठंडी गीली रेत पर वॉक करती। उसके साथ साथ एक और शख्स के कदमों के निशानात बनते। उस औरत का ईमान था, ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे साथ साथ चलता है। उसकी जिंदगी में दुख आ गए, मुसीबतें आ गई, हौसला शिकनी का शिकार हो गई। कहने लगी सब मुझे छोड़ देंगे, खुदावंद मुझे नहीं छोड़ेगा। सुबह सवेरे टूटी हुई साहिल समंदर वॉक करने गई तो अपने कदमों के निशानों के साथ उसे यीशु मसीह के कदमों के निशान नजर न आए। बहुत घबरा गई, डर गई, घर वापस आई, जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी और कहने लगी, ऐ खुदावंद, मेरा यकीन था सब मुझे छोड़ देंगे, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरी तसल्ली है, तू मुझे गलबा देगा। आज तू भी मेरे साथ नहीं रहा। जब उसने बात पूरी की तो खुदावंद ने उससे कहा, ऐ मेरी नादान बेटी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तू तो इस कदर थकी हुई थी कि चल भी नहीं सकती थी। रेत पर कदमों के जो निशान तू अपने समझ रही थी वो मेरे थे और मैंने तुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। खुदावंद यीशु हमारे साथ है और यीशु मसीह गालिब आया है दुखों पर। सबसे बड़ा दुख ये था कि जब उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर झूठा मुकदमा चलाया गया, उसकी कमर पर कोड़े बरसाए गए, चेहरे पर थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों पांव में कील ठोक दिए गए, पसली में नेजा मार दिया गया, जख्मों की ताब ना लाकर वो मर गया। उसके दुश्मनों ने समझा कि हम इस पर गालिब आ गए, ये दुख और मुसीबत के सामने कायम नहीं रह सका। लेकिन भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस की गवाही ये है कि हाँ, यीशु मसीह जख्मों की ताब ना लाकर मर गया, दुखों ने उसे कुचल डाला, वो रंज का आशना और मर्दे गमनाक बना। लेकिन तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर यीशु मसीह शैतान पर, गुनाह पर, मौत पर, मुसीबत पर, मुखालफत पर, दुख पर गालिब आ गया, जी उठा और ऐलान किया, देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और हमारे लिए जिंदा उम्मीद ये है कि जब उसकी दूसरी आमद होगी तो मुझे और आपको जिंदा यीशु जैसा गैर फानी और जलाली बदन दिया जाएगा, जिसमें ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना आहो नाला, ना दर्द
ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں جلالی اور غیر فانی بدن کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ مل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے. یہ ہے ہماری زندہ امید. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئیے دعا کریں.